السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 9 اظہار کا سبق۔ آج کا ہمارا سبق بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ اس سبق کے اندر مکمل طریقے سے، بہت آسان طریقے سے سمجھانے والا ہوں کہ نورانی قاعدے کے اندر یا قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت کے اندر اظہار حلقی کی پہچان کیسے کریں اور اظہار حلقی کا ساؤنڈ منہ سے کس طرح سے نکالیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے تختی نمبر 8 پڑھایا تھا، یعنی اس میں سمجھایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کسے کہتے ہیں اور تنوین اور نون ساکن کی آواز منہ سے کس طرح سے نکلے گی۔ اگر آپ حضرات نے یہ سبق نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق دیکھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، آج کا ہمارا سبق میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم سیکھیں گے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ کس طرح سے پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ یعنی میں نے پچھلے سبق میں آپ کو پڑھایا تھا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ، یعنی اس میں پہچان بتائی تھی۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن کہتے ہیں یعنی نون کے اوپر اس طرح سے جزم آ جائے لگا ہوا تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، یعنی جو حلق سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف آپ کو بنا دیکھے یاد کر لینے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھنی ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد، پہلے نہیں بعد میں دیکھنا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یعنی اظہار کا مطلب ہوتا ہے حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ جو تنوین اور نون ساکن کی نون کی آواز آتی ہے تنوین میں اور نون ساکن میں، اس کو ظاہر کرنا ہے، اس کے اندر غنہ نہیں کرنا ہے، بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اسی کو اظہار کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب ہم آیتوں کے اندر ہجے اور روا کے اندر سمجھیں گے اظہار کے قاعدے کو۔ تو یا زبر طوی، را دو زبر ون، طیرن، حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا، طیرن ابابیلا۔ تو یہاں پر دیکھیے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ تھا نا، تو کہاں پر تنوین ہے؟ را کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر تنوین کو کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ، اور حمزہ اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ را 2 زبر رن کو ہم جلدی پڑھیں گے، اس کے اندر غنہ نہیں کریں گے، یعنی را 2 زبر رن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ طیرن ابابیلا، رن آ اس طرح سے ظاہر کرنا ہے۔ نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا 2 پیش تن، حامیتن، نارن حامیتن۔ اب یہاں پر دیکھیے را کے اوپر کیا ہے؟ تنوین، یعنی 2 پیش ہیں، 2 پیش کو تنوین ہی بولیں گے۔ تنوین کے بعد ہا آ گیا، ہا اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ را 2 پیش رن کو پڑھتے ہوئے ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ نارن حامیتن۔ تو اب تک ہم نے سمجھا تنوین کے بارے میں، یعنی تنوین کے بعد اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اب ہم سمجھیں گے نون ساکن کے بعد۔ لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خوا زبر خوا، شین زیر شی، خوشی، یا زبر یا، خوشیہ، لمن خوشیہ۔ تو دیکھیں نون ساکن کہاں پر ہے اس آیت کے اندر؟ یہاں پر ہے نون ساکن،
نون کے اوپر جزم آ گیا، نون ساکن بولیں گے۔ نون ساکن کے بعد خا آ گیا تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ لمن خشیہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہی۔ یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد غین آ گیا۔ غین اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ من غیرہی، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر دن، یوم اذن، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، یوم اذن علیہا۔ ذال کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد عین آ گیا، عین اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو ذال دو زیر ذن کو پڑھتے ہوئے ظاہر کریں گے، بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ یوم اذن علیہا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، تو الف زبر تو، خطا، با دو زبر بن، خطابا، منہ خطابا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، ہا اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ منہ خطابا، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، من عین آنیتن۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں سے لے کے یہاں تک 2 اظہار کے قاعدے پائے جا رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ عین اظہار کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ پھر یہاں پر نون کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ بھی اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد عین آیا تو پہلا قاعدہ پایا گیا اظہار کا، پھر نون کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر دوسرا قاعدہ پایا گیا۔ اسی فارمیٹ سے آپ قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت کے اندر اظہار کی پہچان بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ من عین آنیۃ، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفون، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احدن، کفون احدن، واو کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ کفون احدن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، عفی، یا زبر یا، عفیہ، فمن عفیہ۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فمن عفیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، من اخیہ۔ میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، ذال زیر ذی، من اذی، نون زبر نا، من اذینا، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن، حا زبر حا، کافیہ زیر کی، حکی، میم دو پیش من، حکیم، کتاب حکیم، با کے اوپر 2 پیش ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد حا آ گیا، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، بعد و پیش بن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کتاب حکیم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، بعد و پیش بن، عذاب،
غین زبر غا، لام یا زیر لی، غلی، ضاد و پیش زن، غلیظ، عذاب غلیظ۔ با کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد غین آ گیا، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا، حاسدن اذا حسدا۔ تو یہاں پر دیکھیں دال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ تو یہ تھا بہت آسان سا طریقہ اظہار حلقی کا قاعدے کو پہچاننے کا، یعنی جس طرح سے میں نے آپ کو پڑھایا ہے، سمجھایا ہے بہت آسان طریقے سے، اسی فارمیٹ کے ساتھ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آیت کے اندر کہاں پر تنوین ہے اور کہاں پر نون ساکن ہے، پھر اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف اگر آیا تو اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ یہ پہچان آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ یہ 6 حروف بنا دیکھے یاد کریں گے۔ پھر تنوین اور نون ساکن کی بھی پہچان آپ کو ہونی چاہیے۔ تنوین بولتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن بولتے ہیں یعنی نون کے اوپر جزم آ جائے اس طرح سے تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں تختی نمبر 10 اخفاء کا قاعدہ۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔